میری عمر 10 سال تھی جب میری امی انتقال کر گئیں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ امی کے گزر جانے کے بعد ابو اور میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن ہم پھر بھی اکیلا محسوس کرتے تھے۔ سب لوگوں نے ابو کو دوسری شادی کرنے کا مشورہ دیا، لیکن ابو اپنے کام میں اس طرح مصروف رہتے تھے کہ انہیں کبھی ٹائم ہی نہیں ملا کہ وہ دوسری شادی کرتے۔ اس مصروفیت کی وجہ سے ہی امی نے دوسرا بچہ پیدا نہ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ان کے لیے مجھے سنبھالنا بہت مشکل کام تھا۔ امی کے انتقال کو 5 سال گزر گئے۔ میں 15 سال کا تھا اور میٹرک کے امتحان دینے کے بعد چھٹیاں منا رہا تھا۔ تب ایک دن میں نے اپنی دادی امی، جو کہ چھوٹے چاچو اور چاچی کے ساتھ رہتی تھی، ان کو ابو کی دوسری شادی کے لیے اصرار کرتے سنا۔ ابو بار بار منع کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان کی مصروفیات اتنی زیادہ ہیں کہ وہ دوسری شادی کے بعد نئی بیوی کے لیے وقت نہیں نکال پائیں گے، جبکہ دادی بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی کہ ان کے جانے کے بعد دوسری شادی کروانے میں ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا، اور یہ بات ان کو کھائے جا رہی تھی کہ ان کا بیٹا ساری زندگی اکیلا رہے۔ دادی کو ہمیشہ چھوٹے چاچو سے زیادہ لگاؤ تھا کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی۔ میرے چاچو کا نام ریحان ہے اور چچی کا نام مہوش ہے۔ میرے چاچو کے بارے میں نے کسی سے سنا تھا کہ وہ نامرد ہیں۔ چچی کو یہ بات ان سے شادی کے بعد پتہ چلی اور چچی اپنے ہاتھوں سے طلب پوری کرتی رہی۔ کبھی کبھی چاچو ان کی مدد کرتے۔ مختصراً یہ کہ چچی مہوش نے شادی کے بعد والی زندگی کا مزہ چکھا ہی نہیں تھا۔ ابو کے منع کرنے پر دادی نے اچانک رونا شروع کر دیا۔ تنگ آ کر آخرکار ابو نے ان کے آگے ہار مان لی اور دوسری شادی کی حامی بھر لی۔ میں یہ سب سن کر کمرے میں داخل ہوا اور ابو کے پاس جا کر ان کو اور دادی کو مخاطب کر کے بولا کہ ابو کی شادی ضرور ہونی چاہیے۔ میرا یہ کہنے کا مقصد تھا کہ ابو میرے لیے پریشان نہ ہو۔ آخر میں اب جوان ہو گیا تھا اور ابو کا اکیلا پن مجھ سے صحیح معنوں میں احساس ہونے لگا تھا۔ مجھے ان کے اکیلے پن کا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ یہ سن کر مانو جیسے ابو کے کندھوں سے بوجھ اتر گیا ہو۔ ابو فوراً دادی کو بولے کہ وہ ان کا رشتہ دیکھنا شروع کر دیں۔ اس بات پر دادی بھی مسکرا دی اور بولی کہ انہوں نے پہلے سے ہی ایک لڑکی پسند کر رکھی ہے۔ ابو کے پوچھنے پر انہوں نے اس کا نام الفت بتایا۔ ابو نے کچھ سوچا اور اس بات پہ سر ہلایا۔ الفت میرے چھوٹے چاچو کی سالی تھی، جس کی اس وقت عمر 25 سال تھی اور ماسٹرز تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ گھر میں ہی رہتی تھی۔ میری ان سے بہت بنتی تھی کیونکہ میں انہی سے ٹیوشن پڑھ کے پاس ہوتا تھا۔ اس کے ٹھیک 2 مہینے بعد ابو کی شادی بہت سادگی سے کر دی گئی اور ابو چھوٹی امی کو لے کر گھر آ گئے۔ شادی کے بعد 1 مہینے تک ابو پہلے سے زیادہ وقت گھر گزارتے رہے اور چھوٹی امی کو وقت اور پیار دونوں دیتے رہے، مگر شادی کے 1 مہینے بعد ہی ابو واپس اپنے پہلے والی روٹین پر کام کرنے لگے۔ چھوٹی امی ہر وقت اداس رہتی، ان کا کسی چیز میں دل نہ لگتا۔ میں نے ان کا موڈ ٹھیک کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ تھوڑا سا مسکرا کر پھر سے خاموش ہو جاتی۔ جیسے تیسے مہینہ گزرا اور ابو کے آنے کا وقت قریب آیا تو چھوٹی امی کے چہرے پر پھر سے خوشی نظر آنے لگی۔ وہ سارا دن مجھ سے پوچھتی کہ کپڑے کون سے پہنوں، کھانے میں کیا بنانا چاہیے۔ میں ان کی مدد کرتا رہتا تھا۔ ایک دن میں کالج کے لیے تیار ہو کر نکلا، مگر وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ٹیچرز اور کالج کے مالک کے درمیان تنخواہ کو لے کر جھگڑا ہوا اور ٹیچرز احتجاج پر تھے، جس کی وجہ سے کالج بند تھا۔ میں نے کچھ وقت وہاں اپنے دوستوں کے ساتھ گزارا اور واپس گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ آج کے دن سب کچھ بدلنے والا تھا۔ میری سوتیلی ماں، جسے ہمیشہ میں نے ماں کی نظر سے دیکھا تھا، آج ان کے لیے میری سوچ اور نظر بدلنے والی تھی۔ آج میرے اندر وہ آگ لگنے والی تھی جسے بجھانے میں مجھے کئی سال لگے۔ کالج سے سیدھا گھر پہنچا اور اپنی چابی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر جا کر چھوٹی امی کو بتانا چاہا، مگر وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ ان کے کمرے کا واش روم بھی کھلا تھا۔ وہاں سے کچن میں گیا تو وہاں بھی نہیں تھی۔ یہ بات کافی حیران کن تھی کیونکہ چھوٹی امی کو اس وقت گھر میں آئے 2 مہینے ہو گئے تھے اور آج تک کبھی وہ مجھے بتائے بغیر کہیں نہیں گئی تھی۔ لیکن پھر میرے ذہن میں چچی مہوش کا خیال آیا اور سوچا کہ شاید وہاں گئی ہوں۔ آخر وہ چھوٹی امی کی سگی بہن ہے۔ یہ سوچ کر میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگا، مگر آخری کچھ سٹیپس پر ہی میں رک گیا۔ میرا مانو جیسے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ ٹانگوں میں جیسے سریا گھس گیا ہو اور ہلنا محال ہو گیا ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے میرے اندر ہوس کی آگ کو بھڑک دیا تھا۔ چھت پر میرے روم کے باہر چارپائی پر چھوٹی امی بالکل بڑھنا بیٹھی تھی۔ ایک دم جو مجھے جھٹکا لگا، اس سے میرا ذہن رک سا گیا اور میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ چھوٹی امی نے بال پیچھے کو باندھ کر جوڑا بنا رکھا تھا۔ لباس 7 تار پر لٹک رہے تھے۔ وہ اس قدر خوبصورت کہ خوبصورتی بھی شرما جائے۔ میں نے انہیں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر بہت سی غیر اخلاقی فلمز دیکھ رکھی تھی، لیکن آج تک میں نے ایسی قدرتی خوبصورتی بھی نہیں دیکھی تھی اور زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کو ایسے دیکھ رہا تھا، اور وہ بھی اس قدر حسین۔ جب میں ہوش میں آیا اور غور سے دیکھا تو اندازہ ہوا کہ وہ صفائی کر رہی ہیں اور یہ سب ابو کے لیے کیا جا رہا تھا۔
میں کچھ لمحے وہاں رکا اور واپس جانے ہی والا تھا کہ چھوٹی امی کی نظر مجھ پر پڑی۔ انہوں نے فوراً اپنا آپ سمیٹ لیا اور ان کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ میں بھی فوراً نیچے کی طرف مڑا اور جاتے جاتے اونچی آواز میں غصے سے بولا، سیڑھی کا دروازہ لاک کر لیا کریں۔ انہیں اس بات کا احساس نہ ہوا کہ میں کافی دیر سے ان کے جسم کا خاکہ اپنے ذہن میں بنا رہا تھا۔ گھر سے میں اس وقت اپنی بائیک پر باہر نکلا اور شہر میں گھومنا شروع کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں چھوٹی امی کا سامنا کیسے کروں گا، اور اگر انہوں نے ابو کو سب بتا دیا تو ابو کیا سوچیں گے۔ جب سڑک پر بائیک چلا چلا کر تھک گیا تو واپس گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اب تک شام ہو چکی تھی۔ گھر پہنچ کر میں سیدھا چھت پر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابو نے اگلے دن شام کو آنا تھا اور میرا اس سوچ کر دل گھبرا رہا تھا کہ ابو کا رد عمل کیسا ہوگا۔ ابھی میں کچھ دیر پہلے اپنے بیڈ پر لیٹا ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ میں نے ہمت کر کے اندر آنے کا بولا۔ چھوٹی امی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وہ اب نہا کر نئے لباس میں تھی، بال ان کے ابھی بھی گیلے تھے۔ وہ ٹائٹ قمیض میں ملبوس تھی اور ان کے ابھار صاف نظر آ رہے تھے، وہ جنہیں میں کچھ دیر پہلے ہی جی بھر کے دیکھ چکا تھا۔ اس لیے مجھے احساس ہوا کہ میں اب اپنی چھوٹی امی کو ماں کی نظر سے نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ میری نظر اب وہ ایک حسین عورت تھی۔ وہ میرے ساتھ آ کر بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر ہم دونوں اس طرح خاموش بیٹھے رہے، پھر انہوں نے بولنا شروع کیا۔ دیکھو بیٹا، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں اس وقت۔ مجھے اپنے کمرے میں تیار ہونا چاہیے تھا، اوپر میں اس لیے کہی کہ کیونکہ وہاں روشنی میں آسانی رہے گی، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی جلدی واپس آ جاؤ گے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ میں احتیاط کروں گی۔ آپ بس اس بات کا کسی سے ذکر مت کرنا، خاص طور پر اپنے ابو سے تو بالکل بھی نہیں۔ اس وقت میرے ذہن سے ایک بوجھ اتر گیا اور میں نے انہیں ہڑتال کے بارے میں بتایا اور بولا، میں بھی شرمندہ ہوں بہت۔ اگر مجھے علم ہوتا تو میں اوپر کی طرف نہ آتا۔ آگے سے میں بھی احتیاط کروں گا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور پیار سے بولی، میں امید کرتی ہوں کہ آج جو بھی ہوا ہم اسے بھول کر نارمل رہیں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ اب کچھ بھی نارمل نہیں تھا اور سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ میرے کمرے سے اٹھ کر باہر جانے لگی تو میرا پورا دھیان ان پر تھا۔ بس یہی ایک چیز تھی جس کا نظارہ میں نے ابھی تک نہیں کیا تھا۔ ان کے کمرے سے جانے کے بعد میں کافی دیر تک ان کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے دوبارہ انہیں دیکھنا تھا، مگر یہ کیسے، سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ میرے ذہن پر ان کے خد و خال کا نظارہ چل رہا تھا۔ میں تنگ آ کر کمرے سے باہر نکلا کہ تازہ ہوا کھا سکوں۔ باہر بلب جل رہا تھا اور اس کی روشنی میں مجھے سامنے تار پر ان کا لباس تھا۔ وہ میں سمجھ گیا کہ وہی لباس تھا جو آج انہوں نے اتارا، مگر نیچے جاتے ہوئے اسے ساتھ لے جانا بھول گئی۔ میں اس کے پاس گیا، اس میں سے ایک خاص خوشبو آ رہی تھی۔ یہ خوشبو ان کے پرفیوم کی تھی جو وہ ہمیشہ لگا کے رکھتی تھی۔ وہ خوشبو سونگتے ہی مجھے لگا جیسے وہ میرے پاس ہوں۔ 15 سال کی عمر میں آج تک میں نے کبھی غلط کام نہیں کیا تھا، لیکن میں اپنے ہاتھ سے غلط کام کرنے لگا۔